بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حضرات و خواتین، ماہ رمضان مبارک کے آخری ایام ہیں اور یہ مبارک گھڑیاں بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں۔ عید مبارک قریب قریب وہ مبارک دن عید والا آ رہا ہے۔ آج 27 رمضان مبارک کا روزہ یعنی 27ویں روزے کی حالت میں ہماری حاضری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عید ہم کیسے گزاریں۔ اگرچہ جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، وہ ہر وقت گناہ ہے، ہر لمحہ میں گناہ ہے، اور ماہ رمضان مبارک ہو یا اس کے علاوہ جو اللہ نے حرام جس چیز کو کیا ہوا ہے، جس کو گناہ قرار دیا گیا ہے، تو وہ ظاہر ہے گناہ ہی ہے اور وہ نافرمانی کے ہی زمرے میں ہے اور اس سے بچنا فرض ہے، ضروری ہے۔ مگر کچھ لمحات، کچھ گھڑیاں، شب و روز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں خاص یہ لحاظ رکھا جائے کہ بندے سے گناہ نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو، اور وہ مبارک لمحات یا وہ نازک لمحات کہ جن میں بخشش عام مل رہی ہے اور ابر کرم سب پہ برس رہا ہے اور سب کی جھولیاں رحمتوں سے، برکتوں سے بھری جا رہی ہیں اور سب کو رب ذوالجلال نواز رہا ہو، جو بھی اس کے دربار میں جھک رہا ہے، مانگ رہا ہے، عجز انکساری کا اظہار کر رہا ہے، تو ایسے لمحات میں یا ایسی گھڑیوں میں ہمیں ضرور یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہم سے کوئی ایسا قول یا کوئی ایسا فعل یا کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم اس عام بخشش سے یا جو ہوائیں رحمتوں کی چل رہی ہیں کہ جس سے ہر بندہ مومن فیض یاب ہو رہا ہے اور کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں۔ عید مبارک جو ہے، اگرچہ ماہ رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ آپ نے سنا کہ کیسا بابرکت اور رحمتوں سے معمور اس کے لمحات گزرے اور باقی جو لمحات ہیں گزر رہے ہیں، اور اس کی صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، سپہر ہو، رب ذوالجلال نے ماہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحہ کو بڑی عظمتوں سے معمور فرمایا ہے۔ مگر عید والا دن اور شب جو عید ہے یعنی عید الفطر کی رات اور عید الفطر کا دن، یہ رات اور دن بہت بڑی برکتوں والے ہیں۔ یہ جو چاند رات ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام ملنے والی رات۔ اسی طرح جو دن ہے وہ بھی انعام ملنے والا دن ہوتا ہے۔ تو اب سوچنا چاہیے کہ یعنی ماہ رمضان کے جو مسلمانوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، پنجگانہ نماز تراویح پڑھی، صدقات دیے، افطاریاں کرائیں، اور پھر ذکر اذکار، تسبیح و تحلیل، تلاوت قرآن مجید، توبہ استغفار، درود و سلام کے یہ ورد وظیفے کیے گئے۔ اب رب ذوالجلال شب عید الفطر اور روزہ عید الفطر میں رب ایسے مرد و خواتین کو انعام عطا فرمانا چاہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب مزدور مزدوری کر کے وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو پھر اسے مزدوری دی جاتی ہے، اجرت دی جاتی ہے، تو مومن مرد
عورتیں جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے انہوں نے روزے رکھے، بھوک پیاس کو برداشت کیا، نماز تراویح پڑھی، قیام کیا اور اس کی راتوں کا ادب احترام کیا، پھر روزے کی حالت میں ادب احترام ماہ رمضان کا ملحوظ رکھا، تو اس انداز میں جو مرد عورتوں نے یہ ماہ رمضان مبارک گزارا ہے، تو اب رب عید الفطر کی رات میں اور دن میں انہیں انعام دینا چاہتا ہے، لیلۃ الجائزہ، انعام ملنے والی رات۔ اور پھر جو اس کا دن ہے، جب صبح ہوتی ہے تو فرشتے ہر گلی اور جو راستے ہیں ان کے کونوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، آؤ اس اللہ کے دربار میں جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، جو بڑا بخشنہار ہے، بڑی مغفرت فرمانے والا ہے۔ پھر رب ذوالجلال خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، آج تم جو مانگنا ہے مانگو، جو تم مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تم لوگوں نے میرے حکم پر عمل کیا، روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں، مہمان میں نے بھیجا رمضان، اس کا تم نے احترام کیا ہے، تو آج جو تم نے مانگنا ہے، جو مانگو گے سو پاؤ گے۔ اور پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، اے میرے بندو، تم نے میری عزت کا لحاظ کیا، میرے حکم کا پاس کیا، میرے حکم کی پاسداری تم نے کی، احترام کیا، عزت کی، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ آج میں تمہاری عزت رکھوں گا اور تم نے میرے حکم پر عمل کر کے مجھے راضی کیا تو میں تمہیں راضی کروں گا۔ اس انداز میں یہ چاند رات اور پھر عید والا دن، تو اس سے ہمیں یہ گیس کرنا چاہیے کہ عید والی جو رات ہے اور دن ہے، اس میں تو باقاعدہ انعام مل رہا ہے۔ جو ہم نے عبادت، ریاضت، ذکر، اذکار کیا، تو اب اگر کوئی یعنی مرد یا خواتین چاند رات میں ہی یا عید والے دن ہی معاذ اللہ وہ شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہوں اور اسی طرح بے نمازی بنے ہوئے ہوں، اسی طرح یعنی ماہ رمضان شریف سے پہلے کی طرح اسی طرح گانے باجوں کا سلسلہ شروع ہو جائے، اسی طرح شیطان جو ہے وہ ہمارے چوکوں میں، گلیوں میں اور گھروں میں ننگا ناچنا شروع کر دے، اور اسی طرح فحاشی، بے حیائی، عریانی کا سلسلہ، بے پردگی کا سلسلہ، بد نگاہی کا سلسلہ اگر شروع ہو جائے، تو پھر دیکھو تو صحیح جو انعام ہمیں ملنا چاہیے، جو مل رہا ہے، فرشتے پکار پکار کے وہ انعام لینے کے لیے ہمیں بلا رہے ہیں، ہمارا رب ہمیں اپنے دربار میں بلا رہا ہے، تو پھر سوچنا چاہیے ہمیں کیا ملے گا۔ ہم تو اپنا جو کچھ کیا ہوا ہے وہ سارا وہ ضائع ہو جائے گا، اور پھر اسی طرح ہم خالی دامن یعنی جس طرح کے پہلے تھے اسی طرح ہی ہم ہو گئے۔ حالانکہ ماہ رمضان جو شریف ہمارے پاس ہے، یہ تو ماہ انقلاب ہے، اس میں تو بندے میں چینجنگ آ جانی چاہیے، نیکی کے لحاظ سے وہ نیکوکار بنے، بدی سے وہ اس سے بچنے کی عادت پڑ جائے، نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، شریعت پر چلنے والا بن جائے، اور ہماری مائیں بہنیں باپردہ ہوں اور شرم و حیا کی دولت ہو ہمارے پاس، اور پھر اس انداز میں یعنی چینجنگ اور تبدیلی نظر آئے کہ جو تبدیلی رب کا اس روزے کے پس منظر میں جو اس نے سب سے بڑا مقصد رکھا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں ہم نے فرض کیے؟ یہ بھوکا پیاسا رکھنا اور یعنی وقت کی پابندی، سحری کا ٹائم ختم ہو جائے پھر کھانا پینا نہیں، افطاری ہو جائے تو پھر کھانا پینا ہے، اور رات میں یہ جائز ہے، اور پھر باقی پابندیاں
یہ سارا سلسلہ یہ کیوں رب نے ہم سے یہ پورا مہینہ مشق کروائی؟ اس واسطے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اگر ہماری یعنی چاند رات سے ہی، عید والے دن سے ہی معاذ اللہ اسی طرح شرعی خرافات کا سلسلہ شروع ہو جائے، جس طرح ایسے کئی ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ ماہ رمضان شریف میں یہاں تک ادب احترام ہے کہ داڑھی نہیں مڈاتے۔ بہت اچھی بات ہے کہ جی رمضان شریف ہے اور چاند رات آئے تو پھر اسی داڑھی شریف کا، اس سنت رسول کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اور ماہ رمضان شریف میں گانا نہیں بجانا، ناچ گانا نہیں کرنا، اور ڈیک نہیں چلانا، ٹی وی ڈرامے فلمیں نہیں دیکھنی، نہیں دکھانی، نہیں ہم نے یہ چلانی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جی ماہ رمضان ہے۔ تو پھر ماہ رمضان میں یہ چیزیں اس واسطے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ہم ماہ رمضان شریف میں رکے رہے، ماہ رمضان شریف کے ادب و احترام کے پیش نظر تو یہ چیزیں جو ہیں یہ رب نے اور دنوں میں بھی حرام ہی رکھی ہیں، اور دنوں میں بھی ہمیں رب کا اس کی عزت کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اس کی حدود کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور رب ذوالجلال کی ذات کا ہمیں شرم حیا جو ہے اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ یعنی باقی دنوں میں بھی ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور ان دنوں میں چاند رات اور یہ لوگ کس طرح معاذ اللہ وہ شیطان کو خوش کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں اور لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شیطان جو پورا مہینہ جکڑا رہا، اور کتنا وہ مطلب ہے شیطان چاند رات اور اگر عید والے دن سے ہی اگر اسی طرح ہمارا نافرمانیوں والا دھندا سلسلہ شروع ہو جائے تو شیطان کتنا خوش ہوگا۔ وہ تو خوش یہ ہوگا اس طرح کہ یہ جس طرح میرے پہلے تھے بیلی دوست، یہ تو اسی طرح میرے ہی ہیں، یہ تو ماہ رمضان میں بھی نہ بدلے، اور ماہ رمضان اس قدر لطف و کرم لے کر آیا، نوازشات لے کر آیا، بخشش لے کر آیا، اور تقوی پرہیزگاری کی سوغات لے کر آیا، یہ تو بس ٹیمپریری عارضی انہوں نے کچھ اس طرح کیا ہے، یہ تو میرے ہی ہیں۔ تو پھر ہمارا رب راضی تو نہیں ہوگا، شیطان راضی ہو رہا ہے، رب راضی نہیں ہوگا، حالانکہ وہ رب ہم سے فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ کھلا تمہارا دشمن ہے، وہ دشمن ہے، اور ہم اس دشمن کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارا رب جو ہمارا یعنی خیر خواہ ہے اور ہماری بہتری چاہتا ہے، جو رب ہم پہ اپنا کرم ہی کرم فرمانا چاہتا ہے، وہ ہم پہ ظلم نہیں کرتا، وہ ہم پہ وعدہ نہیں کرتا، وہ ہم پہ یعنی وہ تو یہ ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ تو رب اس قدر رحمان ہے کہ فرماتا میں تو بہت کچھ میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور اس رب کو جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ہم اس کو ناراض کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا رب قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، فرمایا کہ اے مومنو تم اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت ہو۔ ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد گرامی ہے کہ اطیعوا اللہ ورسول ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی شرط لگائی گئی ایمان کی، اگر مومن ہو تو پھر اطاعت الہی کرو، اطاعت رسول کرو۔ تو اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ شریعت کی دھجیاں اڑا کر چاند رات سے ہی اور عید کے دن سے ہی اور رقص و سرور کی محفلیں بے ڈھنگے سے طریقے سلیقے اپنا کر، ہندوؤں کی رسمیں اپنا کر، بد نگاہی کر کے، کیا پھر یہ ہم کوئی اپنی طرف سے تاثر دے رہے ہیں کہ ہم مومن نہیں؟ چونکہ رب شرط لگا رہا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر اطاعت الہی کرو، اطاعت رسول کرو۔ تو جب ہم اطاعت الہی نہیں کر رہے، اطاعت رسول نہیں کر رہے، تو کیا مومن نہیں؟ اس لحاظ سے خدا را ہم ہوش کے ناخن لیں، یہ لیلۃ الجائزہ انعام والی رات ہم پہ سایہ فگن ہونے والی ہے، یہ عید والا دن انعام و اکرام ملنے والا دن، اس
دن میں رات میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مزید اللہ کا شکر ادا کریں، رب کے حضور جھک جائیں۔ قرآن مجید میں ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ شکر کس طرح ہوگا کہ ہم چاند رات میں ہم اس رات کا جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ حصہ وہ تو ہمیں اس انداز میں گزرنا چاہیے، اس کیفیت میں گزرنا چاہیے کہ ایسا عظیم مہینہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو گیا۔ ماہ رمضان المبارک کا جدا ہونا کہ کیا یہ کوئی چھوٹی مصیبت ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا جدا ہونا اتنی بڑی مصیبت ہے امت مسلمہ پہ کہ سرکار فرماتے ہیں کہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے ماہ رمضان کے رخصت ہونے پہ کہ یہ امت محمدیہ سے جدا ہو گیا، رخصت ہو گیا۔ اب خوش نصیب ہی وہ لوگ ہوں گے جو آئندہ اس سے ملاقات کریں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے کہ ان کا نام جو ہے وہ مردوں کی لسٹ میں ہو چکا، آئندہ سال اس مہمان سے ملاقات نہیں ہوگی، پہلے ہی فوت ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ ماہ رمضان کے جس کے ہر دامن میں رحمت ہی رحمت، کرم ہی کرم، بخشش ہی بخشش۔ سرکار نے فرمایا تھا نا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت والا ہے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی پانے والا ہے۔ تو اس رات میں اور دن میں تو ہمیں یعنی شکر، صبر و شکر کا ایک یعنی پیکر بن کر اور وہ کیفیت ہمیں بنانی چاہیے۔ ہم عبادت میں مصروف رہیں، اطاعت میں مصروف رہیں، اور پھر نفل پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، تسبیح و تحلیل کریں، دعائیں کریں، چونکہ رب عطا فرمائے گا جو بھی مانگیں گے۔ ہم رب سے خیر مانگیں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ اس وقت ہمارے عالم اسلام پہ کیا گزر رہی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن اور پھر کورونا کا رونا رو کے، ڈرامہ رچا کے کیا اس وقت عالم اسلام پہ کس قدر بڑی آزمائش آ چکی ہے، اور کس طرح جو ہے وہ اہل حق دیندار طبقہ ان پر جو ہے وہ ان زندگی جو ہے بلکہ دینی معاملات وہ بھی تنگ کیے جا رہے ہیں۔ مسجد پہ پابندیاں، اور پھر کشمیر دیکھ لو، انڈیا دیکھ لو، برما، یمن دیکھ لو، شام دیکھ لو، ظلم و ستم کس انداز میں مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے، کس طرح مسلمانوں پر قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ ملک جو مدینہ شریف گنبد خضرا کا فیض ہے، جو 20 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں دیکھ کر 27 رمضان مبارک کو یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا، کیا ہم ان شہداء کی یاد ہمیں آ رہی ہے؟ کیا ہمیں اس مسجد کا، پاکستان کا تقدس اور جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا کہ ہمارے سامنے وہ ہے؟ ہم تو اس طرح گناہوں میں دھت ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم ہیں کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم مسلمان ہیں کیا ہیں، ہم تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ افسوس سے یہ درد جو ہے، یہ رونا آپ کے سامنے رویا جا رہا ہے۔ حضرات، اگر ہم ہوش کے ناخن لیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری، فرما برداری ہم کریں، نمازوں کی پابندی، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر دست شفقت رکھیں، لوگوں کے حقوق پورے کریں، ہمارے اللہ کے حقوق، ہمارے محبوب علیہ السلام کے حقوق وہ ہم پورے کریں، اور ہمارا ظاہر، ہمارا باطن شریعت میں ڈھلا ہوا ہو۔ اور اس انداز میں جب ہم یہ مبارک گھڑیاں گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رب راضی ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمارا رب قرآن مجید میں فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کا تو اسوہ حسنہ یہ ہے کہ سرکار ایک جگہ تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ نے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ٹھونس لیا اور تھوڑا سا زیادہ آگے جا کے پھر نکالی، اور ساتھ جو ہے یعنی چھوٹی عمر جو صحابہ ہیں ان سے پوچھا کہ کیا اب کوئی آواز آ رہی ہے، تو بتایا کہ محبوب نہیں آ رہی۔ تو ہمارے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا، محبوب آپ نے ایسا کیوں کیا؟
فرمایا وہ گانے کی آواز آ رہی تھی، اس طرح کی وہ شیطانی آوازیں ہیں، ان آوازوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، سید المعصومین، سید الانبیاء، قائد المرسلین، اور وہ حبیب کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جن کی شان ہے، جن کا مقام ہے۔ اور یہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے تو یہ تربیت اس انداز میں تعلیم اپنی امت کو دی۔ اور بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ہے کہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، سرکار روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار فرماتے تھے۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ فی الیوم 100 مرہ، کہ روزانہ ہمارے محبوب علیہ السلام 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ افسوس ہے کہ ہم اپنے محبوب علیہ السلام کے طریقہ سلیقہ کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کا تو یہ بھی اسوہ حسنہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا، فضائل الصلاۃ، ہمارے محبوب علیہ السلام نماز کی طرف توجہ فرماتے، وضو فرماتے، نفل شروع کرتے تو وہ مشکل حل ہو جاتی۔ آج مشکلیں ہی مشکلیں ہمارے دامنگیر ہیں، مگر افسوس ہماری مسجد اسی طرح ویران پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ یہ ماہ رمضان شریف میں جو رونقیں تھیں، یہ بعد میں کس طرح، یہ کہاں چلی جائیں گی رونقیں، کس طرح جو ہے مسجد اسی طرح خالی نظر آئیں گی، کس طرح جو ہے وہ نیکیوں کا بازار جو اب گرم ہے کس طرح سرد پڑ جائے گا، کس طرح جو ہے اب وہ بے حیائی اور نافرمانیوں سے وہ شیطان جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، اور وہ معاملات بالکل اس طرح نہ ہونے کے برابر ہے اور بہت اچھا ہے۔ لیکن افسوس کہ چاند رات سے ہی وہ سارا سلسلہ اسی طرح شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، یہ ایک درد ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ ہم نے یہ لیلۃ الجائزہ، چاند رات، عید والا دن، ٹرو مرو اور کے بعد میں جتنے بھی ایام ہیں، ہمیں ہر دن ہر رات جو ہے ہم عزم کر لیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے مطابق گزارنے ہیں۔ گانے بازوں سے بچنا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، بے نمازی ہونے سے بچنا ہے۔ جن کے روزے قضا ہوئے ہیں وہ ذہن بنائیں کہ بعد میں ان کی قضائی جو ہے نا وہ دیں۔ اور انشاءاللہ یہ قریب ہی جلد ہی کلپ جو ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں وہ بھی رکھنے کی آپ ترکیب بنائیں، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر روزے جن سے کسی وجہ سے شرعی عذر کی بنا پہ یا ویسے نہیں رکھے گئے یا وہ رکھ نہیں سکتے، اس حوالے سے جو روزوں کا فدیہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ان قریب کو ساری صورتحال بذات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے